مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سید نذیر احمد ہے۔ میں کنسلٹنٹ رومٹالوجسٹ ہوں۔ میں بولان میڈیکل کالج کوئٹہ سے گریجویٹ ہوں اور ایف سی پی ایس میڈیسن کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان کراچی سے ہیں، اور ایف سی پی ایس رومٹالوجی میرے فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل راولپنڈی سے ہے۔ میں ایز اے کنسلٹنٹ رومٹالوجسٹ بولان میڈیکل کالج ہاسپٹل کوئٹہ اور سول ہاسپٹل کوئٹہ میں مارننگ ٹائم میں سروسز دے رہا ہوں، اور سیکنڈ ٹائم میں ڈاکٹر سلطان ترین ہاسپٹل زرغون روڈ کوئٹہ پر رومٹالوجی پریکٹس کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ گاؤٹی آرتھرائٹس پہ بات کروں گا۔ گاؤٹی آرتھرائٹس یعنی یورک ایسڈ کرسٹلز آرتھرائٹس۔ یورک ایسڈ نارملی ہر انسان میں پایا جاتا ہے، اور یورک ایسڈ پیورین اینڈ پائریمیڈین میٹابولزم سے ایک مٹیریل پیدا ہوتے ہیں جو نارملی کڈنی سے واش آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کا نارملی بڑھ جانا جسم میں کوئی بذات خود بیماری نہیں۔ اگر یہ جوڑوں میں جمع ہونا شروع ہو جائے اور جوڑ شدید درد اور سوجن کے ساتھ مریض ہمارے پاس آئے، تب یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہم گاؤٹی آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ یورک ایسڈ کے کرسٹلز نارملی گردوں کے ذریعے واش آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں جب ایک سطح سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ کرسٹل جا کے جوڑوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو سب سے ان کی فیوریٹ جوائنٹ ہے وہ ہے بڑا انگوٹھا، یعنی پیروں کا جو پہلا اور بڑا انگوٹھا ہے اس میں جمع ہونا، اور مریض کا شدید درد اور سوجن کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آنا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ مڈ فٹ، یعنی کہ جو پیر کا جو درمیانہ حصہ ہے اس میں جمع ہونا۔ تیسرے نمبر پر اینکل جوائنٹ یعنی گھٹا جس کو ہم کہتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر نی جوائنٹ، اس کا کامن سائٹ ہے جمع ہونے کی، یعنی گوڈوں میں جمع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شولڈر جوائنٹ میں اور کلائی کے جوائنٹ میں، رسٹ جوائنٹ میں یہ جمع ہو سکتے ہیں۔ انیشلی جب ان کا اٹیک ہوتا ہے، ایک اٹیک آنے کے بعد دوسرا اٹیک کئی سال بعد آتا ہے، اور پھر جب تیسرا اٹیک آتا ہے وہ پھر کچھ جلدی آ جاتا ہے، اور جب چوتھا اٹیک آتا ہے وہ تیسرے سے بھی تھوڑا سا جلدی آ جاتا ہے، اور پھر جا کے یہ بہت سے ایک سے زیادہ جوڑوں کو متاثر کرتے ہیں، اور اس میں مریض ہمارے پاس جوڑوں کے درد کے ساتھ آتے ہیں۔ ہر مریض کو ہم نے یورک ایسڈ کی دوائی نہیں دینی۔ یورک ایسڈ والے دوائی کے خود اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اور مضر اثرات بھی ہیں۔ جن مریضوں کو یورک ایسڈ کی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ہمارے پاس وہ مریض ہیں جن کو سال میں 2 یا 2 سے زیادہ بار اٹیک آیا ہو، یا پھر ان کو ٹوپائے جس کو ہم گٹھلیا کہتے ہیں، یورک ایسڈ کی گٹھلیا بن جائے، یا پھر ایکس رے یا سی ٹی اسکین پہ یورک ایسڈ کی وجہ سے بون ڈیمیج ہوا ہو، تب جا کے ہم ان کو یورک ایسڈ کم کرنے والی ادویات دیتے ہیں۔ ہر مریض کو یورک ایسڈ والی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر جسم کا درد یا جوڑ کا درد یورک ایسڈ کی بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ لوگ یورک ایسڈ کا علاج ایک مستند رومٹالوجسٹ سے کروائیں، اور یورک ایسڈ کی دوائیاں بہت مضر اثرات رکھتی ہیں اور ایک برڈن ہے، تو ہر ایک کو ہم نے دوائی نہیں دینی۔ آپ نے مستند رومٹالوجسٹ سے ملنا ہے، اور آپ میری آن لائن بکنگ یا پھر میری کلینک بکنگ آپ مرہم کے ویب سائٹ سے کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں۔